بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت دی گئی تھی۔ آپ نے 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی۔ اس زمانے میں لوگ شرک اور قبر پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کی تبلیغ کا لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکات پر غم نہ کریں۔ اس وحی کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور یہ کہنے لگے کہ اب تبلیغ کا کام چھوڑ کر کشتی شروع کر دی ہے۔ ان باتوں کے باوجود آپ اپنے کام میں مصروف رہے۔ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، بلندی 30 ہاتھ تھی۔ کشتی میں 3 طبقے سوار تھے۔ ایک طبقے میں 40 مومنین اور ان کی بیویاں، دوسرے طبقے میں پرندے اور تیسرے طبقے میں چوپائے اور وحوش جوڑا تھے۔ طوفان نوح کا آغاز ایک تندور سے پانی نکلنے سے ہوا۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ یہی طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ طوفان 40 روز تک جاری رہا۔ اس طوفان سے زمین پر اس قدر پانی ہو گیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 گز اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے ان کا کہا نہ مانا اور کشتی میں سوار ہونے کی بجائے پہاڑی پر چڑھ گیا۔ وہ اس پہاڑ پر غرق ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ماہ رجب بروز جمعۃ المبارک کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم الحرام کو اترے۔ کشتی 1 ماہ تک پہاڑی پر رکی رہی۔ زمین سے 150 دن میں پانی اترا۔ کشتی میں جب لد کی بہتات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہاتھی کی دم دباؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ایک جوڑا خنزیر پیدا ہوا۔ اس جوڑے نے ساری لد کھا لی۔ جب کشتی میں چوہوں کی کثرت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کے ماتھے پر دونوں ہاتھ مارے تو شیر کے نتنوں سے بلی کا جوڑا پیدا ہوا۔ اس نے چوہوں کو کھانا شروع کر دیا اور ایک جوڑا باقی رہ گیا۔ ایک روایت کے مطابق طوفان نوح پوری زمین پر آیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ طوفان 1,40,000 کلومیٹر مربع پر آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال 950 یا 1000 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لائے۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سب نے اس حکم کو تسلیم کر لیا۔ اس حکم عدولی پر ابلیس کو روز جزا تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا رہے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا کہ ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت کی کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو کہ وہ جو ایک درخت ہے اس کے پاس کبھی نہ پٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپ سے مقام عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اس مقام پر حج کا مقدس فریضہ ہر سال 9 ذو الحج کو ادا ہوتا ہے۔ اس پہاڑی کا نام جبل رحمت ہے۔ اس تاریخ کو اس مقام کی حاضری پر حاجی صاحبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 7 دانے گیہوں بھیجے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ 7 دانے حضرت آدم کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس ایک دانے کا وزن 1800 درہم کے برابر تھا۔ جب حضرت آدم نے پوچھا کہ ان کا کیا کروں تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل پیدا کی۔ جب فصل پکی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا کے بطن سے صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اور اسی طرح سے شام کے وقت بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ صبح کی لڑکی شام کے لڑکے سے بیاہی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہوتا ہے: البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، مریم، طٰہٰ، یاسین۔